علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ جو شخص اللہ کے نبی درود نہیں پڑھتا نا دعا سے پہلے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. So it's very important to praise Allah subhanahu wa ta'ala and to recite and send blessings upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then make dua. دعا کی قبولیت کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے. اور اللہ کی تعریف بہت ساری دعائیں ہیں، ابھی ہم آگے ذکر کرتے ہیں، چلے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. اسی طرح سے نیور سے کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں، کبھی نہ کہیں یا اللہ مجھے یہ دے، اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں، کبھی ایسا نہ کہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لگنے گا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مجبور تو کر نہیں سکتا. تو کہہ سکتے کہ اللہ اگر ہم نہ بھی چاہیں تبھی دینا آپ نے. کوئی شخص اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں خود کرتے ہیں. تو ڈونٹ سے کہ اگر آپ چاہیں تو قبول کر لیں، یا دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں بولنا چاہیے. کبھی کبھی انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے انشاءاللہ کہ نہیں بولنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے. کہ اگر آپ چاہیں دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو وہ قبول ہوگی. اللہ کی میں خود فرمایا، حدیث ہے کہ دعا تم اس طرح مانگو کہ جس طرح تمہیں سچے دل سے یقین ہو کہ وہ قبول ہونی ہونی، لازمی ہونی. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جس طرح مجھ سے وہ گمان کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل سے دعا کبھی قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے ریپیٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تکرار کرو، ریپیٹڈلی پڑھو، کیونکہ تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتے تو ریپیٹڈلی کرتے، 3 دفعہ کرتے. یا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی سے کوئی کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتے اور کچھ مانگنا چاہتے تو اس کو ریپیٹڈلی کرتے، جس کی وجہ سے انسان میں عاجزی اور انکساری بھی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند ہے، ٹھیک ہے. غافل ہارٹ میں کے لیے اور یقین سے مانگنی چاہیے، جو میں نے آپ کو حدیث بتا دی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اس طرح مانگو جس طرح تمہیں یقین ہو. اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رو کے دعا مانگتے ہیں. رو کے دعا مانگنا بھی اس کی قبولیت بہت بڑھا دیتا ہے. اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام لینا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تمام خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے دعا مانگو. تو اللہ تعالیٰ کے نام یا حی یا قیوم یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعائیں کرتے کرتے یہ ان کے نام پکارنا، ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے کہا یا ذا الجلال والاکرام، ایک صحابی نے کہا. تو اللہ نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے بعد تم جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی. اور ایسے وہ صحابی کے لیے نہیں تھے، یہ ہم سب کے لیے. جو شخص یا ذا الجلال والاکرام اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، ایکسپٹ ان دعاؤں کے جو کہ حرام دعائیں ہیں، جیسے کسی کے لیے برا چاہنا یا کسی کی قطع تعلق کی دعا کرنا یا کوئی ایسی بری دعا کرنا، ایکسپٹ ان دعاؤں کو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک صحابی نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کی نے کہا کہ تم اس کے بعد بھی جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. کیونکہ یہ اتنی امیزنگ اسٹیٹمنٹ ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص میرے بھائی یونس کی دعا مانگے گا اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا لازمی قبول ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے تو نے بیان کیا کہ لا الہ الا انت، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف آپ ہی اللہ ہیں. سبحانک and you are perfect. انی کنت من الظالمین and I am the most imperfect. I am the one who is faulty. اور میں ہی گناہ گار ہوں. تو اللہ آپ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے، آپ پاک ہیں اور میں گناہ گار ہوں. جو شخص یہ کہے گا نا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے، اور یہ ان کے آخری دنوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہا، جو صحابہ بیٹھے تھے، نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربی انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم. اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ، یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کیا کیونکہ یہ دین پہ نہیں آئے. جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرے میں سے ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بڑے غفور رحیم ہیں. انبیاء کا دل دیکھیں آپ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرے میں سے ہے. ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم، جس نے مجھے نہیں مانا نا آپ تو بڑے غفور رحیم ہیں. اور پھر کہا لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اس طرح سے کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگر یا اللہ آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ ہر چیز پر قادر ہیں، بڑی حکمت والا ہیں. اور کہتے ہیں کہ اور میرے لیے تو اللہ کی میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اور وہ رونے شروع ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز رلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے پوچھ کیا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. تو جبریل گئے اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے جواب دی اور کہا کہ بتایا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اور ان کو کبھی بھولیں گے نہیں. اور اللہ کے نبی رو رہے تھے اس حالت میں. اب یہ اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں سبحان اللہ. ایک تو رونا دعا میں، عاجزی انکساری اختیار کرنا، اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعا.
واللہ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں اور انہیں جو ہمارے لیے دعائیں کی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھی نا 2 نفل پڑھیں شکرانے کے کہ الحمدللہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. جن کی تعریف، جن کی عظمت، جن کا پاک ہونا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، جن کی نگاہوں کا پاک ہونا، وما زاغ البصر وما غوا، خود بولا. جن کی زبان کی پاکیزگی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جن کا جو ہے نا جلسہ اور جن کی پریزنس اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دی. جن کی امت کے بارے میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوء، ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں اور ہم ان کو بھولیں گے نہیں، ہم ان کو بھلائیں گے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے گناہوں میں ہیں لیکن ہمیں بندر و خنزیر نہیں بنایا جا رہا اور ہمیں تباہ نہیں کیا جا رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑے ہوئے یہاں پہ؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ نیچر یاد رہے، وہ کبھی بھی نا قرآن بھی دیکھ لیں اور حضرت زکریا والا معاملہ بھی دیکھ لیں، وہ کبھی بھی کوئی غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ان کی یہ نیچر میں تھا کہ وہ جب بھی کوئی غلط دیکھتے فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں کھڑی ہوئی کیوں ایسے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا والد جو ہے نا وہ بزرگ ہے تو ہم یہاں جا نہیں سکتے کیونکہ وہ وہاں پہ مرد ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے دیں اپنے جانور لیے، ان کو مردوں کو جو ہے نا وہ پیچھے دائیں بائیں کیا، پانی پلایا اور واپس آ گئے اور ان کو جانور دے دیے. نہ کسی پیسے کا سوال کیا، نہ کسی تھینکس کا سوال کیا. اور he was already exhausted کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، no water nothing، لیکن still he stood up to help those women and then آ کے لیٹ گئے. And this is the point where he made dua. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو بھی خیر مجھے آپ دے دیں، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. اور فقر عربی میں بولتے ہیں، فقر مینس کہ اس چیز کو بولتے ہیں جو چیز کمر توڑ دے انسان کی. ٹھیک ہے، فقر literally means کہ to break one's back. اور فقیر اس لیے پتہ ہے کیونکہ اس کی بوجھ اور برڈنس کی وجہ سے رسپانسبلٹی سے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کوئی بندہ ہیوی ویٹس اٹھا کے اسکواٹس لگائے نا جب، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بہت کمر پریشر ہوتا ہے کہ جیسے اٹس اباؤٹ ٹو بریک اینڈ یو کین ٹیک نو مور، آپ رک جاتے ہیں. تو دس از بیسیکلی فقر. تو موسیٰ علیہ السلام since he was a royal, you know, he was raised in something very lavish. تو یہاں پہنچے تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ مجھے کوئی بھی خیر دے دینا، آسمان سے نازل کر دیں، میں اس کا محتاج ہوں، کیونکہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے. اس لیے تو تنزیل کا ذکر ہے، انزل ربی انی لما انزلت الیہ، انزلت الیہ کہ اوپر سے کچھ بھیجے مجھے، تو میرے پاس کچھ ہے نہیں جو میں کروں گا. یہاں پہ دعا مانگی، اینڈ سی دعا ہاؤ دعا پلیڈ دا رول. پھر اللہ کہتے ہیں اس دعا کی وجہ سے فا کا ذکر ہے. دیر فور وہ عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور شرما کے اور کہا فجاءتہ احداہما، ان میں سے ایک جو ہے نا عورت ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا ہم شکر ادا کریں. اب سبحان اللہ وہ گئے، ان کے باپ نے ان سے پروپوزل مانگا اور انہوں نے شرط طے کی اور وہ ڈیل کے تحت ان کی بیٹی شادی کی کہ ہم ایز اے حق مہر میں آپ کے لیے یہ خدمت کروں گا، اور وہ چلنے شروع ہو گیا. اب اس ٹینس سچویشن سے ان کی لائف اچانک کیسے چینج ہوئی، ٹرانزیشن میں کیسی گئی، بیچ میں جو ٹرانزیشن ہے وہ دعا ہے. اور ایک اتنی امیزنگ دعا ہے کہ موسیٰ جو کہ لیوش انوائرمنٹ رہے ہیں اور جن کو رائل بیڈز اور رائل گارڈز اور ہر چیز وہ ملی ہے، جو کہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ایک بندے کے سیٹ ہو جاتے ہیں نا. فار ایگزامپل جو انسان زیادہ پیسے کماتا ہے یا امیر ہے، وہ کسی بھی 1 اسٹار یا ہاف اسٹار ہوٹل میں نہیں رہ کے جا کے، وہ کم از کم 3 اسٹار تو لے گا کیونکہ اس کو اس سے سیٹ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام since he was so desperate for something good، انہوں نے کہا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا اللہ مجھ پہ کچھ بھی اتار دینا تو میں اس کا محتاج ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار. ایسا ایک اور چیز، ایک اور اس کو سمجھنے کا پرسپیکٹو وہ یہ کہ یا اللہ چونکہ he was burdened by that murder، ان کے ذہن پہ وہ بہت سوار تھا کہ میں نے کسی قتل کیا. تو اس دعا کا مطلب یہاں پہ خیر سے مراد صرف ہیلپ یا فائنینشیل ایڈ یا وہ چیز نہیں ہے، خیر سے مراد کوئی نیکی بھی ہے. چونکہ ان کے اکاؤنٹ میں ایک گناہ تھا جس سے وہ غلطی سے ہو گیا، he was so burdened by that sin، وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ نیک اعمال مزید کروں تاکہ وہ چیز مائنس اور ختم ہو جائے. جیسے کہ انہوں نے اس دعا سے پہلے فوراً سے ان عورتوں کی بکریوں کو لے کے جا کے پلایا اور وہ کیا، اور پھر دعا کی یا اللہ مجھے کچھ اور آپ میرے لیے نیکی کا بندوبست کریں تاکہ میں وہ کر سکوں اور میرے وہ گناہ معاف ہو جائے. اللہ کے حدیث میں کیا آتا ہے، وَأَتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہوں کے بعد فوراً سے نیکی کریں وہ اس کو دھو دے گی. تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو بلکہ مزید ڈس اپوائنٹ اور مزید گیر نہ جائے، بلکہ اس کو اپنے آپ کو واپس اٹھانا چاہیے. کیونکہ وہ مسلم شوڈ بی لائک میجک بالز، یو نو میجک بال، فٹ بال بھی ہوتی ہے، باسکٹ بال ہوتی ہے. اگر آپ اس کو پھینکے زمین پہ تو فٹ بال یہاں تک اٹھے گی، باسکٹ بال یہاں تک اٹھ جائے. لیکن میجک بال کیا کرتی ہے، جس اسٹینڈرڈ سے گرتی ہے وہیں سے اس سے اوپر جاتی ہے.
تو مسلمان جب کسی جگہ سے اگر گرتا ہے نا، اسے غلطی کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گرتا ہے وہاں سے، تو وہ اس کو واپس اس طرح اٹھانا چاہیے لائک اے میجک بال، کہ اپنی جو پرانا اسٹینڈرڈ تھا جس پہ وہ پہلے سے کھڑا ہوا تھا، جس ایمان